أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي لاہور میں مسلسل عنوان گفتگو بنی رہتی ہیں. البتہ گزشتہ 2 شبیں دوسری آیت سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کی گئی، مگر آپ کے لیے یہ نکتہ پوشیدہ نہیں ہے اور میں برابر عرض کرتا رہا ہوں کہ ذکر فضائل و مصائب اہل بیت کے لیے قرآن مجید کی کہیں سے بھی تلاوت کیجیے. بات موضوع سے مربوط ہو جاتی ہے. بطور خاص ان 2 آیتوں کے بارے میں نے گزارش کی مقرر کہ ایک اعتبار سے قرآن مجید کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کرنا ہو، یعنی قرآن مجید کے عملی پیغام کو کسی ایک کلمے میں ادا کرنا ہو تو وہ کلمہ ہے اتقوا اللہ، یا خود لفظ تقوی. لفظ تقوی اتنا خود لفظ اگر انسان کو زبان کا ذوق بھی حاصل ہو تو لفظ تقوی عربی زبان کے سرمایے میں جو حسین ترین چند الفاظ ہیں ان میں سے ایک لفظ ہے. لیکن ہر زبان میں یہ بالکل لسانیات کی ابجدیات سے گفتگو ہو رہی ہے. ہر زبان میں کوئی بہت اچھے شیریں خوش آہنگ الفاظ ہوتے ہیں جو بولنے میں بھی اچھے معلوم ہوتے ہیں، سننے میں بھی اچھے معلوم ہوتے ہیں، ان کے معنی بھی دلآویز اور نشین ہوتے ہیں. اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بولنے میں زحمت ہوتی ہے، سننے میں بھی کراہت محسوس ہوتی ہے. ہوتے ہیں بعض ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں. اور عرب میں تو ایک دستور عجیب و غریب تھا کہ بعض ایسے ہی الفاظ نام کے طور پہ لوگ رکھ لیتے تھے. ایسے الفاظ جن کے معنی بھی کچھ اچھے نہیں ہوتے تھے یا کم سے کم دلاویز نہیں ہوتے تھے، دلنشین نہیں ہوتے تھے، ان میں حسن نہیں ہوتا تھا. لوگ اپنے بیٹوں کے نام
ایسے الفاظ پہ رکھتے تھے، یہ باقاعدہ ان کی تہذیب و ثقافت کا ایک رجحان تھا۔ اس پر نص سے اہل لغت ہے، اہل لغت نے لکھا ہے یہ نکتہ۔ میں حوالے میں جاحظ کا نام بھی پیش کر سکتا ہوں، اور حوالے میں مبرد کا نام پیش کر سکتا ہوں۔ بہت سے ایسے ماہرین زبان عرب ہیں جو صرف زبان نہیں بلکہ پوری زبان اور عربی ثقافت پر انہوں نے تحقیقی اور یادگار کتابیں چھوڑی ہیں، قاموسی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ ان میں یہ بات وضاحت سے لکھی ہے انہوں نے کہ عربوں کا دستور یہ تھا کہ اپنے بیٹوں کا نام ایسا رکھتے تھے جو بظاہر دلاویز نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیے نا ذہنیت کیا تھی عرب کی۔ یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوری تہذیب پر، پوری نسل پر، پورے خطے پر اور اس کے توسط سے پورے عالم انسانیت پر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے۔ انہوں نے اس رجحان کو بدلا اور اپنے بچوں کے نام ایسے رکھے کہ کسی کا نام حسن رکھا، ورنہ ایک رجحان تھا کہ صاحب ہم اپنے بچوں کا نام، اور وہ بھی کس لیے؟ تاکہ ہمارے بچے نظر بد سے محفوظ رہیں، تاکہ ہمارے بچوں کا نام دشمن کے سامنے لیا جائے تو دشمن جو ہے وہ اسے ایک ناگواری کا احساس ہو۔ دشمن کی خاطرداری اتنی کہ اپنے بچوں کا نام بگاڑ کے رکھتے تھے۔ یہ باقاعدہ ان کا ایک تہذیبی رویہ تھا۔ بہرحال یہ میں نے اشارہ اس لیے کیا کہ خود عربی زبان میں بھی تمام کے تمام الفاظ دلاویز نہیں ہیں، حسین نہیں ہیں۔ بعض الفاظ ان کی ادائیگی بھی مشکل ہوتی ہے، اور بعض الفاظ ان کا سننا بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن یہ لفظ تقویٰ وہ لفظ ہے لغت عرب میں کہ جسے ذوق ہے زبان کا، سننے میں بھی اچھا معلوم ہوتا ہے، بولنے میں بھی اچھا معلوم ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے جو معنی ہیں اس معنی میں حفظان اور بچاؤ کے معنی ہیں۔ یہ میں معنی کی طرف مکرر اشارہ کرتا رہا ہوں۔ قرآن حکیم کے نزول کا ہدف یہ ہے کہ اے انسان، ہم نے تجھے بہت بڑے مرتبے پر فائز کیا ہے، تو اپنے اس مرتبے کی حفاظت کر۔ تجھے میں نے بہت ہی بہترین سانچے میں خلق کیا ہے، بہترین اٹھان کے ساتھ خلق کیا ہے، اپنے کو ضائع نہ کر۔ قرآن مجید اور وحی الہی کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ انسان، اس کا وجود، اس کا حال، اس کا ماضی اور اس کا مستقبل، یہ سب ضائع اور برباد ہونے سے محفوظ رہ جائے۔ یہ ہے قرآن مجید کا پیغام عملی۔ کس طریقے سے یہ ممکن ہے؟ پورا قرآن اس کی تفصیل ہے۔ بسم اللہ اور الحمدللہ سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید اس کا بیان ہے کہ کس طریقے سے انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے، ہلاکتوں سے بچ سکتا ہے، اور کس طریقے سے انسان اپنی اس دنیا میں بھی حفاظت کر سکتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی محفوظ کر سکتا ہے۔ اب جو تمام تفصیلات ہیں عبادات
عبادات سے لے کر معاملات تک، ان تمام تفصیلات کو مزید اگر کسی اور تعبیر میں مختصر طور پر پیش کرنا ہو تو کس طرح پیش کیا جائے؟ قدرت بیان اسی کو کہتے ہیں، قدرت زبان اسی کو کہتے ہیں کہ ایک ہی بات کو طرح طرح سے بیان کر دیا جائے تاکہ اس طرح ذہن نشی اور دل نشی ہو جائے کہ کہنے والے کی حجت تمام ہو جائے اور سننے والا بھلانا چاہے تو بھی بھلا نہ سکے۔ قرآن مجید لفظی اعتبار سے اگر اس میں اسالیب کا تنوع ہے، ایک ہی بات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے قرآن مجید نے، توحید کو کس طرح سے بیان کیا ہے، انسان کو تقویٰ کی دعوت کس انداز سے دی ہے، کس طریقے سے صراط مستقیم تک بلایا ہے، کتنی بار کس انداز سے اللہ کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ اسالیب بدلتے چلے جاتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ انسان جتنی سطحوں پر سوچ سکتا ہے، ہر سطح فکری پر حجت حق تمام ہو جائے۔ یہ اعجاز قرآن ہے۔ اعجاز قرآن کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ تو ایک انداز یہ ہے کہنے کا کہ بھائی تقویٰ اختیار کرو، جو بات اس میں کہی گئی تقویٰ اختیار کرو، وہی بات دوسرے لفظوں میں یوں کہی گئی، دیکھو انسانوں، مسلمانوں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ بظاہر دو باتیں ہیں نا، الفاظ بھی الگ ہیں، ترجمہ بھی الگ الگ ہوگا، دونوں کا معنوی خلاصہ ایک ہے، اصل میں کنٹینٹ ایک ہے۔ تقویٰ اختیار کرو یا اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، دونوں میں کوئی فرق نہیں، پیغام ایک ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو مقام تقویٰ پہ فائز ہو جاؤ گے، تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ اور رسول کی اطاعت کا حق ادا کرو گے۔ دونوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ہلاک ہونے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے یہ سلسلہ آگے بڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کے لیے تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا لحاظ رکھو۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور وہ بات کہو جو درست ہو، وہ کام کرو جو درست ہو۔ جب یہ تم دو شرطیں پوری کرو گے، اللہ کا لحاظ رکھو گے اور جو کچھ کرو گے وہ کرو گے جو درست ہو، تم اپنی طرف سے کوشش تو کر کے دیکھو، تم درست کرنے کی کوشش کرو، تم سے پھر بھی درست نہ ہوگا تو ہم بنا دیں گے۔ تمہاری سمجھ ہے، جتنی تمہاری عقل ہے، جتنی تمہاری بساط ہے، جتنی تمہارے اندر استعداد ہے، جتنی تمہاری صلاحیت ہے، جتنی تمہاری سکت ہے، جتنی تمہارے اندر توانائیاں ہیں، ان سب کو سمیٹ کر تم اپنے بھر تک درست کرنا چاہو، پھر بھی درست نہیں ہوگا تو ہم موجود ہیں نا، ہم رب، ہم خالق ہیں تمہارے، ہم رب ہیں تمہارے، ہم رحیم ہیں، ہم رحمان ہیں، ہم رؤوف ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اگر تم کچھ درست کرنا چاہو تو بگڑ نہیں سکتا۔
معصوم نے فرمایا ہے کہ اصل چیز ہے کوشش. السعی منا والاتمام من اللہ. کوشش ہماری طرف سے، کوشش کا تمامیت کے درجے تک پہنچنا، پورا ہونا وہ اللہ پر ہے. اصل جو پونجی ہے انسان کی وہ اس کی کوشش ہے. اور کوئی چیز ہے آپ کے پاس؟ ایسے ہی غور کر لیجیے، آپ کی کیا چیز ہے؟ یہ زمین آپ کی ہے، آسمان آپ کا ہے، فضا آپ کی ہے، ہوائیں آپ کی ہیں، پانی آپ کا ہے، سیارے ستارے آپ کے ہیں، سورج چاند آپ کے ہیں، آپ کا جسم آپ کا ہے، آپ کی روح آپ کی ہے. کچھ تو آپ کا نہیں ہے، تو نازاں کس بات پہ ہو سکتے ہیں؟ کس بات پہ نازاں، کس بات کا تکبر، کس بات کی انانیت؟ کس بات کی؟ سب کچھ اس کا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب اس کا ہے، ملک اس کا ہے، ملک اس کا ہے. ملکیت بھی اس کی ہے اور اس ملکیت پہ اقتدار بھی اسی کا ہے. ہمارا آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. کچھ ہے، آپ کی نیند بھی آپ کی نہیں ہے، نیند بھی آپ کی نہیں ہے. نیند بھی اس کی ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. عجب منزل پہ گفتگو ہے. کی باتیں ہو رہی ہیں. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور ربوبیت اور رافت اور رحمت کی بات ہو رہی ہے. وہ جو نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، نیند بھی آپ کی اسی کی ملکیت ہے. اسی کہ وہ جب چاہے آپ اس کو سلا دے اور آپ خود سے سونا چاہیں تو سو کے دکھائیں. نیند نہ آئے اور سو کے دکھا دیں. اگر آپ کی چیز ہے تو آپ کے اشارے پہ ہونی چاہیے. آپ کی چیز ہے تو آپ کے اشارے پہ ہونا چاہیے نا. درد ہو، تکلیف ہو، خوف ہو، ہراس ہو یا کچھ نہ ہو، نیند نہ آ رہی ہو، آپ سو جائیں، بلائیں نیند. مائیں بچوں کو لوری دیتی ہیں، بچوں کے لیے بہت کم ادب تخلیق ہو رہا ہے. اچھا ادب، بچوں کے لیے اچھا ادب بہت کم تخلیق ہو رہا ہے. اچھی نظمیں جو واقعی بچوں کے لیے ان کی سطح کے کو نظر میں رکھ کے لکھی گئی ہوں، یا اچھی عبارتیں، اچھی کہانیاں جو بچوں کے کام کی ہوں، بہت کم لکھی جا رہی ہیں. اور بچوں کے لیے لکھنا بڑوں کے لیے لکھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے. اس لیے کہ بڑے تو جیسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. بچوں کے لیے لکھنے کے لیے بچوں کی سطح تک بلند ہونا پڑتا ہے. یہ نہ سوچیے گا کہ بچوں کے لیے ان کی سطح پر اتر کے لکھنا پڑتا ہے. نہیں، ان کی سطح تک بلند ہونا پڑتا ہے. اس لیے کہ وہ معصوم بچے ہیں. انہوں نے ابھی عیاری نہیں سیکھی، مکاری نہیں سیکھی، انہوں نے گناہ نہیں سیکھا، انہوں نے جھوٹ نہیں سیکھا. وہ اپنے ماں باپ کو بھی مثالی اور معصوم
صاحب قلم ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، وہ غور کریں، بچوں کے لیے لکھنا معمولی کام نہیں ہے، بڑی پاکیزہ فکر ہونی چاہیے، معصومانہ جذبات ہونے چاہیے، ایسی فہم ہونی چاہیے جو عصمت اطفال کو سمجھ سکے۔ بہرحال بچوں کی مشہور لوری جو ہے، وہ بچوں کو جب سلاتی ہیں مائیں تو کیا کہتی ہیں؟ نیند بلاتی ہیں۔ اور اگر کوئی بچہ پوچھ لے کہ نیند آتی کہاں سے ہے تو ماؤں کے پاس جواب نہیں ہے، جواب نہیں۔ بہرحال یہ تو درمیان میں بات آ گئی تھی، اس لیے کہ میرے ذہن میں کسی کی تخلیق تھی جو اسی بچوں کی اس لوری اور نیند کے تعلق سے تھی، لیکن نیند پر بھی ہمارا آپ کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ لہو ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے سب اس کا ہے۔ اب اتنی سی بات مان لیجئے کہ جب دنیا میں کسی کے اختیار میں نیند نہیں ہے، لیکن ایک ایسا فرد مل جائے جو کبھی سوتا نہ ہو اور ایک اندوہناک رات میں اس سے کہہ دیا جائے دیکھو تم میری چادر اوڑھ کر سو جانا، اور وہ اطمینان سے سو جائے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے اختیار میں کچھ دیا ہے۔ جسے حق نے با اختیار بنایا، جسے حق نے اپنی ملکیت میں سے کچھ دے دیا ہے، اپنے ملک میں سے کچھ دے دیا ہے، ولایت دی ہے، کچھ نہیں دیا ہے، ولایت دی ہے، یعنی کچھ نہیں دیا ہے، سب کچھ دے دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ سو کے دکھائے، کوئی نہیں سو سکتا، نیند نہ آ رہی ہے تو سو نہیں سکتا، لیکن ایک شخص ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اے علی آج میں کہیں جا رہا ہوں، ہجرت میرے لیے لازم ہے، تو میرے بستر پہ سو، اور دیکھو امانتیں رکھی ہیں جن کی امانتیں دے کے آنا۔ دنیا کہتی ہے امین محمد کو امانت دیتے ہیں علی، صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ امین انہیں کہتی ہے، امانت ملتی ان سے ہے۔ کیا اس سے بھی یہ نقطہ واضح نہیں ہوتا کہ یہی ان کی جان ہے، یہی ان کے نفس ہے؟ قرآن کی آیت تو بعد میں غالباً نازل ہوئی ہے، مباہلے کی آیت بعد میں آئی ہے، مدینے میں آئی ہے، انفسنا و انفسکم کی سند بعد میں آئی ہے، ہمیں نفس رسول ہونے کا ثبوت تو شب ہجرت ہی مل گیا، واقعاتی ثبوت، اور ایک دو ثبوت ہیں۔ یہ تو درمیان میں بات آ رہی تھی، میں عرض تو یہ کر رہا تھا کہ زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ، ہمارا تو کچھ ہے نہیں، تو ہم ناز کس پہ کریں؟ نہ اپنی نیند پہ ناز کر سکتے ہیں، نہ اپنی بیداری پہ ناز کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر کچھ ہمارے پاس ہے تو وہ کیا ہے؟ سعی و کوشش۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ
نہیں ہے، بس وہی ہے جو وہ سعی کرتا ہے، جو وہ کوشش کرتا ہے۔ قرآن کوشش اگر درست کہنے کی، کوشش اگر درست کرنے کی، کوشش اگر درست افعال بجا لانے کی ہو تو حق سبحانہ و تعالیٰ ایسی ہر کوشش کو پروان چڑھاتا ہے۔ اب چاہے انسان براہ راست لفظ تقویٰ سے یہ راستہ اختیار کر لے یا لفظ صراط مستقیم سے یہ درس حاصل کر لے، یا اس فقرے سے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یا اس آیت ہی کے تتمے میں جو بات کہی گئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، وہ عظیم کامیابی پر فائز ہوگا۔ دیکھیے پورا قرآن پڑھ جائیے، اس کے علاوہ کوئی خلاصہ ہو نہیں سکتا پیغام الہی۔ ہمیں آپ کو نجات اور کامیابی صرف اور صرف اور صرف اس شرط پر ملے گی کہ ہم اللہ کا لحاظ رکھیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان کا اتباع، ان کی اطاعت، ان کی پیروی، ان کی محبت، ان سے وفا کی، محمد سے وفا تم نے یہ مصرع واقعاً الہامی ہے، یہ مصرع واقعاً الہامی ہے، سونے کے حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہے یہ مصرع کی محمد سے وفا تو نے۔ تو ہم تیرے ہیں، جب بھی کسی مسئلے میں، اسلام کے کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو دست ادب جوڑ کے یہ کہیے کہ بھئی یہ بتانے کی کوشش کرو، یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو، یہ جاننے کی کوشش کرو کہ اس مسئلے میں مرضی مصطفیٰ کیا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ۔ اب میں ایک پاسنگ ریفرنس دیتا ہوا، ایسے ہی ایک سرسری سا حوالہ دیتا ہوا گزر رہا ہوں، چونکہ ماحول اردو زبان کا ہے۔ اردو کے ایک بہت بڑے نقاد، ادیب، صحافی اور ادبی صحافت کو ایک معیار عطا کرنے والے بزرگ گزرے جن کا نام تھا جناب نیاز فتح پوری۔ نیاز فتح پوری صاحب کا پرچہ نکلا کرتا تھا نگار، مدتوں لکھنؤ سے نکلتا رہا، پھر اس کے بعد کراچی سے ڈاکٹر فرمان فتح پوری نکالتے رہے نگار۔ اب مجھے نہیں معلوم نکل رہا یا نہیں نکل رہا، جب تک لکھنؤ سے نکلا اور نیاز فتح پوری نکالتے رہے تو پوری ادبی دنیا پر نیاز و نگار چھائے ہوئے تھے، اور اس میں شک نہیں کہ انہوں نے ادبی صحافت کو ایک معیار عطا کیا، ایک جہت عطا کی۔ تھا پرچہ ادبی، مگر ادب زندگی سے جدا تو نہیں ہو سکتا، اور زندگی دین سے جدا نہیں ہو سکتی، تو وہاں دینی مسائل بھی آ جاتے تھے۔ ایک پورا ضخیم نمبر انہوں نے شائع کیا، خلافت و امامت نمبر، اور مسلسل اس میں مقالے لکھے جاتے رہے۔ پہلے تو مسلسل عام شماروں میں مقالے آتے رہے، پھر وہ ایک مخصوص نمبر کے طور پر شائع ہوا۔ بہت سے علماء نے، ادباء نے، مختلف مسالک کے علماء ادباء نے، بلکہ مختلف ادیان کے علماء اور ادباء نے اس بحث میں حصہ لیا۔ سب سے آخر میں جب وہ بحث ختم ہو رہی تھی یا ختم کرنا چاہا مدیر نے، تو نیاز صاحب نے ایک نوٹ لکھا ہے، اور وہ نوٹ یہ ہے کہ تمام مقالات کو پڑھنے سے بحیثیت مجموعی اتنا اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ اگر رسول کسی کو اپنے بعد خلیفہ بناتے تو وہ علی ابن ابی طالب کو بناتے،
معلوم ہو جائے مرضی محمد کیا ہے، ان کی مرضی کے مطابق اختیار کر لو۔ صلوات پڑھیں محمد والے مرضی مصطفیٰ کیا ہے؟ مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیے، مجھے یاد آ گیا ایک سوال نامہ یہیں کسی نے لاہور میں مجھے دیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب ایسا ہے کہ آپ اس نقطے پہ بھی توجہ فرمائیں کہ آپ کو سننے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں، اور منبر پر ہر ذاکر تقریباً مسئلہ ولایت پر ضرور روشنی ڈالتا ہے، اور بقیہ مسئلے جو ہیں زندگی کے مسئلے، فقہ کے مسئلے، شریعت کے مسئلے، یہ کم ہی بیان ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ ان مسائل کی طرف بھی توجہ دلائیں۔ میں دست ادب جوڑ کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ تمام مسائل ممبر سے بیان ہونے چاہیے، مگر پہلی محرم سے 40ویں تک یہ خاص مجلس دفاع امامت کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مجلس دفاع اصول دین کے لیے، توحید سے دفاع، نبوت سے دفاع، ختم نبوت سے دفاع، امامت سے دفاع، ولایت سے دفاع۔ جب نبوت و ولایت ہی باقی نہیں رہ جائے گی تو فروع پر عمل کون کرے گا؟ کہ کبھی بھی غفلت میں مبتلا نہ ہو، ان اصول پر گفتگو مسلسل ہوتی رہنی چاہیے، اس لیے بھی کہ ان اصول کی دشمنی مسلسل ہو رہی ہے۔ اگر دشمن جھوٹ بولتے نہیں تھکتا تو ہم سچ دہرانے میں کیوں کسل مندی محسوس کریں؟ دشمن جھوٹ بولتے نہیں تھکتا، وہی دہرا رہا ہے، وہی دہرا رہا ہے، وہی بات ہے۔ تو ہم سچ بولنے سے تھکن کا احساس کیوں، اکتاہٹ کیوں؟ نعوذ باللہ، اس بات سے اکتاہٹ۔ ہاں، یہ اصول سالم رہیں، یہ اصول ثابت رہیں، اور اس کے بعد پورا سال ہے آپ کے پاس۔ بار بار میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ ولایت ایک نظام ہے، صرف کلمہ نہیں ہے، صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، صرف ایک عقیدت مندی نہیں ہے، ولایت ایک نظام ہے۔ اسی لیے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث قدسی مروی ہے، دو احادیث قدسیاں ہیں جن کا ایک ہی آہنگ ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اور ثابت بحد تواتر پہنچی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کہتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالی یہ فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اور بالکل اسی آہنگ میں دوسری حدیث قدسی ہے جس میں کہا گیا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا مضبوط قلعہ ہے۔
دخل حصنی آمن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ قلعہ کسے کہتے ہیں؟ قلعہ ولایت علی قلعہ ہے، توحید قلعہ ہے۔ قلعہ کسے کہتے ہیں؟ قلعہ لفظ کو کہتے ہیں، قلعہ دل کی ارادت کو کہتے ہیں، قلعہ صرف جذباتی عقیدت مندی کو کہتے ہیں۔ قلعہ ایک مضبوط نظام ہوتا ہے، ایک مکمل نظام ہوتا ہے جو حفاظت کرتا ہے پورے وجود کی، پورے ملک کی، پوری مملکت کی، پورے اقتدار کی حفاظت کرتا ہے قلعہ۔ اس قلعے میں بہت کچھ ہے، اس قلعے میں دیواریں ہوتی ہیں، بنیادیں ہوتی ہیں، مختلف ایوان ہوتے ہیں، مختلف در ہوتے ہیں، مختلف دریچے ہوتے ہیں، مختلف منارے ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے اجزاء سے ایک قلعہ بنتا ہے۔ یعنی پورا دین دراصل قلعہ ولایت علی ابن ابی طالب، پورا دین ولایت علی کا تقاضا ہے، پورا دین، پورا دین۔ قلعے میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ بنیادیں ہوتی ہیں، ستون ہوتے ہیں، دیواریں ہوتی ہیں، مختلف ایوان ہوتے ہیں، در ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ در ہوتے ہیں، دریچے ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتے ہیں قلعے میں؟ اب آپ اصول دین سے لے کے فروع دین تک گنتے چلے جائیں۔ پورا دین ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اور ولایت علی ابن ابی طالب کا قبول کرنا گویا پورے دین کو قبول کرنا ہے۔ وہاں اب آپ کا اختلاف نہیں ہے کہ جناب والا ہم ایک چیز پہ عمل کریں گے اور ایک چیز پہ عمل نہیں کریں گے۔ یہ گزشتہ 2 شبوں سے مجلس میں عرض کر رہا ہوں، لا اکراہ فی الدین کی غلط تفسیر نہ کیجیے گا۔ دین کے واجبات ہمارے اور آپ کے لیے زندگی کی ضمانت ہے۔ پیاسے کو کنویں تک لے جانا جبر نہیں ہے، پیاسے کو کنویں تک لے جانا جبر نہیں کہلاتا۔ دین چشمہ ہے، سر چشمہ ہے، دین کنواں ہے، دین میں پانی ہے، آب حیات، دین میں آب حیات ہے۔ آب حیات کہیں باہر نہیں ہے، صحراؤں میں نہیں ہے آب حیات، وہ داستان ہے، کہانی ہے، افسانہ ہے۔ آب حیات یہی دین ہے، آب حیات یہی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میرا خیال ہے کہ گفتگو مکمل ہو چکی ہے، لیکن گزشتہ کئی شبوں سے جو باتیں ہو رہی ہیں ان سب کو سمیٹ کر جمع کر کے ایک بات اور آپ کے حوالے کر کے آگے بڑھوں۔ اس آیت کریمہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صرف قول سدید پر گفتگو ہو تو بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ پورا ایک عشرہ صرف قول سدید پہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ کا لحاظ کرو اور وہ بات کہو، وہ کام کرو جو درست ہو۔ اس کا صلہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے سارے کام بنا دے گا اور تمہارے بگڑے ہوئے کام بھی بنا دے گا، تمہاری خطاؤں اور لغزشوں سے بھی درگزر فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جو بھی اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ بلند ترین منزل پر فائز ہوگا۔ یہاں نجات اور فوز عظیم کا حوالہ دیا گیا، ظاہر ہے کہ نجات اسی کو ملے گی، فوز عظیم اسی کو نصیب ہوگا کہ جو متمسک ہوگا عروۃ الوثقیٰ سے۔ یہاں 2 چیزوں کو کہا گیا، وہاں صرف ایک ہی العروۃ الوثقیٰ کہا گیا۔ یہاں اللہ اور رسول کا ذکر الگ الگ ہے، وہاں اسی ایک عروۃ الوثقیٰ میں دونوں شامل ہیں، اللہ بھی اور رسول بھی۔
کہیں پر علیحدہ علیحدہ رسول اور قرآن کا ذکر کیا گیا، اور کہیں قرآن اور رسول کا ذکر بھی ایک کلمے میں کیا گیا، کہیں رسول اور ان کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اس کا تذکرہ الگ الگ کیا گیا، اور کہیں دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا گیا۔ یہ جو میں نے کل گزارش کی، پرسوں گزارش کی، اور اس وقت گزارش کر رہا ہوں کہ دراصل قرآن مجید اور ذوات مقدسہ محمد و آل محمد میں وحدت کا رشتہ ہے، ثنویت کا رشتہ نہیں ہے، دوئی نہیں ہے۔ قرآن اور محمد نہیں، قرآن یا محمد۔ قرآن یعنی محمد، محمد یعنی قرآن، قرآن یعنی علی، علی یعنی قرآن، اسلام یعنی محمد، محمد یعنی اسلام، اسلام یعنی علی، علی یعنی اسلام۔ کوئی کہے کہ کوئی اور بھی جو دلیل میں آپ آیت پیش کر دیجئے قرآن کی، اتنا بڑا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام یعنی علی، علی یعنی اسلام۔ حالانکہ آج اکثریت مسلمانوں کی اس حقیقت سے ایسی غافل ہے کہ وہ نعوذ باللہ خاتم بدہن اسلام منہائے علی کو اپنے سامنے رکھے ہوئے ہے۔ توجہ ہے، اسلام منہائے علی نعوذ باللہ۔ اس کے پیچھے تاریخ ہے، ظاہر تاریخ کے اسٹوڈنٹس تاریخ پڑھیں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں اگر مجھ سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے، تو آپ کے پاس جواب موجود ہے، غافل نہ ہوئیے گا۔ اسلام یعنی علی، علی یعنی اسلام، قرآن یعنی علی، علی یعنی قرآن۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں وہ آیت جس میں اس اسلام سے خدا راضی ہوا ہے، وہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے دین مکمل کر دیا، آج ہم نے نعمتیں تمام کر دی، اور آج ہم نے اسلام کو الاسلام، آج ہم اس اسلام سے تمہارے دین کے طور پر راضی ہو گئے۔ یہ کب اعلان ہوا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان فرمایا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یعنی خدا اسلام کو بغیر علی کے راضی نہیں ہے اس سے۔ خدا اس اسلام سے راضی ہے جس میں ولایت علی شامل ہے۔ ولایت علی یعنی اسلام، اسلام یعنی ولایت علی۔ اگر ولایت علی نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، اور اگر کوئی اسلام ہے تو وہ اسلام نہیں ہے جو خدا کی مرضی والا ہے۔ مسئلہ رضائے حق کا ہے۔ آج دنیا میں مسلمان کس کی رضا کے لیے سجدہ کرتے ہیں، کس کی رضا کے لیے رکوع کرتے ہیں، کس کی رضا کے لیے قیام کرتے ہیں، کس کی رضا مندی کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ کہتا ہے میں اس اسلام سے راضی ہوں جو ولایت علی کے ساتھ ہے۔ کس منزل پہ یہ آیت ہے؟ اسلام یعنی ولایت علی، علی ولایت علی یعنی اسلام۔ اور جب دو چیزیں ایک ہو گئی تو پھر کتاب اور عطرت ایک ہو گئی، پھر عروۃ الوثقیٰ کے واحد ہونے کا مسئلہ نہیں رہ گیا۔ کہ مفرد کیوں استعمال کیا، سنگولر کیوں استعمال کیا؟ العروۃ الوثقیٰ یعنی وہ اسلام جس میں علی شامل ہے۔
اتحاد کا رشتہ ہے، قرآن اور عطرت میں اتحاد کا رشتہ ہے، قرآن اور علی میں اتحاد کا رشتہ ہے۔ بس آج میری مجبوریاں تھیں کہ اعلان جس وقت کا کیا گیا تھا اس سے پہلے ہی مجلس شروع ہو گئی، اور جس وقت پر آپ مجلس کے اختتام کی توقع کر رہے ہوں گے اس سے بہت پہلے مجلس ختم بھی ہو رہی ہے۔ پیغام مکمل ہے، آپ حضرات پہلے سے اس پیغام کے حامل ہیں۔ کوئی نئی بات خطیب ممبر حسینی اس ممبر سے کوئی نئی بات نہیں کہتا ہے، وہی بات کہتا ہے جو پیغام آپ اپنی فطرت میں لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی نئی بات لے کر آ ہی نہیں سکتا، یہ سب مصحف فطرت بشری میں موجود ہے، یہ سب کتاب فطرت میں موجود ہے، یہ سب آپ کے وجدان میں موجود ہے، یہ سب آپ کے صحیفہ دل میں موجود ہے، یہ صرف تذکر ہے، یاد دہانی ہے۔ اور یہ یاد دہانی کا حکم بھی چونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی کرتے رہیے، اس لیے کہ یہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ان مجلسوں کا سلسلہ جہاں تک بھی مجالس سید الشہداء برپا ہوتا ہے، جہاں تک بھی مجالس ذکر کا سلسلہ ہے، جہاں تک بھی محافل ذکر معصومین کا سلسلہ ہے، یہ سب امر الہی کی تعمیل ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عمل سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، نہ نماز سے غافل ہونا چاہیے، نہ ادائے زکوٰۃ سے غافل ہونا چاہیے۔ دیکھیے معصومین جو ہمارے لیے رہنما ہیں، جو ہمارے شفیع ہیں، جن کی شفاعت کے ہم متمنی ہیں، انہوں نے کیسے کیسے حالات میں نماز پڑھی ہے اور کیسے کیسے حالات میں زکوٰۃ دی ہے۔ زکوٰۃ البتہ زکوٰۃ کی قسمیں ہیں، ایک عنوان زکوٰۃ کے نیچے بہت سے عناوین ہیں، لیکن زکوٰۃ کس کس موقع پر معصومین نے دی ہے۔ ایک زکوٰۃ وہ ہے کہ جو مسجد نبوی میں نبی کی موجودگی میں علی نے دی تھی، حالت رکوع میں قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ ایک زکوٰۃ وہ ہے جو روز عاشوراء حسین نے دی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ کس عالم میں معصومین زکوٰۃ دیتے ہیں؟ آج بے شک تابوت آپ اٹھائیں گے، شبیہ تابوت ہے حضرت سید الساجدین، شبیہ تابوت حضرت زین العابدین، مگر میں اسی موقع پر عرض کر رہا ہوں، یہ روایت چونکہ زبان پر آ گئی، لیکن نماز سے غافل نہ ہوئیے گا، زکوٰۃ سے غافل نہ ہوئیے گا۔ بزرگ، جوان، مرد، عورت سب اس فرش سے عہد کر کے اٹھیں، یہ فرش جس پر عباس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ عباس امام وفا ہے، عباس نا خدائے وفا، عباس جو عہد کرتا ہے پورا کرتا ہے، عباس جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ اس فرش پر آپ اپنے نفس سے عہد کیجئے، خدا سے عہد کیجئے، نماز ترک نہ کیجئے گا، اس لیے کہ نماز سے بڑھ کر کوئی بہترین ذکر آل محمد نہیں ہے۔ نماز نشانی آل محمد ہے، نماز یادگار ہے، حسین ابن علی کی یادگار ہے۔ زکوٰۃ معصومین کی یادگار ہے، ان کی سیرت کا نام ہے نماز، ان کی سنت کا نام ہے زکوٰۃ۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کسی سے محبت کرے اور ان کی سیرت و سنت پر عمل نہ کرے؟ کیسے حالات میں حسین نے زکوٰۃ دی ہے؟ بس یہ روایت سن لیجئے، حضرت سید الشہداء جب مدینے سے چلے ہیں تو طاغوت وقت نے تمام بلاد اسلامیہ میں، تمام شہروں میں، تمام اطراف مملکت مسلمین میں یہ شہرت کرا دی تھی کہ ایک خارجی نے خروج کیا ہے۔ خلیفہ وقت کے مقابل میں ایک خارجی نے خروج کیا ہے۔
کوفے کے اطراف میں ایک شخص تجارت کے لیے نکلا. جب وہ گھر سے نکل رہا تھا تو اس کے کانوں تک یہ آواز نہیں آئی تھی. وہ اسباب تجارت لے کر گھر سے نکلا اور اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی, سینہ تمیز تک پہنچ گئی تھی لیکن زیادہ مصلحت اندیش نہیں تھی. اس نے چلتے وقت بابا سے کہا, بابا میرے لیے ایک انگوٹھی ضرور لے کر آئیے, ایک انگشتر ضرور لے کر آئیے گا. یہ شخص گیا, اس نے معاملات کیے, بیع و شراء کے معاملات ہوئے. سفر تجارت میں بھول گیا کہ بیٹی نے کوئی وعدہ بھی کیا تھا, بیٹی نے کوئی عہد لیا تھا, کوئی فرمائش کی تھی. جب واپس آیا تو وہ روز عاشورہ تھا. تذکرہ نگار لکھتے آئے ہیں کہ وہ گھر میں جیسے ہی داخل ہوا تو اب اس علاقے میں یہ شہرت ہو چکی تھی کہ جو شخص ہے وہ خلیفہ وقت کی حمایت میں خارجی سے جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے. جیسے یہ داخل ہوا تو بیٹی نے کچھ نہیں پوچھا, بس یہ پوچھا, بابا آپ کربلا نہیں گئے؟ اس نے کہا, بیٹی کربلا میں کیا ہے؟ سنا ہے کہ کسی خارجی نے خروج کیا ہے, بستی کے سب لوگ گئے ہیں, بستی کا ایک ایک مرد گیا ہے جہاد کے لیے, خلیفہ وقت کے خلاف کسی خارجی نے خروج کیا ہے. اس شخص نے اسباب رکھا, تلوار لی اور کربلا کی طرف روانہ ہوا. کہتے ہیں جب کربلا پہنچا تو اس وقت تک علی اکبر شہید ہو چکے, قاسم شہید ہو چکے, اون محمد شہید ہو چکے تھے, عباس شہید ہو چکے تھے, ششماہ اصغر بھی شہید ہو چکا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک بلندی پر ایک شخص ہے, نورانی چہرہ ہے, اس کے وجود سے لے کر آسمان تک جیسے ایک منارہ نور ہے, اور اسے سب نے گھیر رکھا ہے, چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہے وہ اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اب اس شخص نے اس منظر کو دیکھ کر تجزیہ کرنا شروع کیا, یہ نورانی شخصیت خارجی نہیں ہو سکتی, یہ نورانی شخصیت کوئی خارجی کی شخصیت نہیں ہو سکتی. اس نے راستہ بناتے ہوئے قریب پہنچنے کی کوشش کی. جب قریب پہنچا ہے تو ایک مرتبہ اس کی نظر چار ہوئی اور اس نے کہا, السلام علیک یا عبد اللہ, اے اللہ کے بندے تجھ پر سلام ہو. امام حسین کی کنیت ہے ابو عبداللہ, لیکن جب کوئی شخص کسی سے واقف نہ ہو تو یہی بہترین انداز ہے سلام کا کہ اے بندہ خدا تم پر سلام ہو. اس نے سلام کیا, آقا نے جواب دیا, اور جواب دینے کے بعد کہا کہ معلوم ہوتا ہے تم ابھی میدان کربلا میں پہنچے ہو. کہا یہ تو صحیح ہے کہ میں ابھی میدان کربلا میں پہنچا ہوں, مگر اتنی بھیڑ میں, ہزاروں کے لشکر میں آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ میں ابھی پہنچا ہوں؟ اس لیے اندازہ ہوا کہ اس بھیڑ میں کوئی مجھے سلام کرنے کا روادار ہے. روز عاشورہ حسین کو سلام کرنے کا روادار نہیں ہے. چونکہ تو نے سلام کیا اس لیے میں سمجھ گیا تو ابھی پہنچا ہے. اور دیکھ فوراً واپس چلا جا, واپس چلا جا. اس پر میں قیام نہ کر, اس لیے کہ میں ابھی آواز استغاثہ بلند کروں گا. یہ آخری استغاثہ ہوگا. اس استغاثے کی آواز جس کے کانوں تک پہنچے گی اس پر میری نصرت واجب ہو جائے گی. تیرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے, تو واپس چلا جا. اس نے بہت اصرار سے پوچھا, آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف تو کرائیں. اور میں تیرے نبی کا بیٹا حسین ابن علی.
اس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے. یہ دین نہیں ہے، یہ محافظت دین کا اسباب ہے، یہ محافظت دین کا سر و سامان ہے. اس شخص نے امام کی جو معرفت حاصل کر لی، کا آقا فرزند رسول، اب آپ کو چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا، اجازت دیں کہ میں آپ کے قدموں میں جان نثار کروں. کہا نہیں، تیرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے، فوراً واپس چلا جا، میرا حکم ہے واپس چلا جا. اور جب اس نے بادل ناخواستہ آقا کے چہرے پہ حسرت بھری نگاہ ڈال کے اپنے گھوڑے کی باگ موڑی ہے تو امام نے کہا ٹھہر جا، اپنی انگشت مبارک سے انگوٹھی اتار اور کہا یہ لے جا اپنی بیٹی کو دینا اور کہنا کہ یہ کوئی خارجی نے خروج یہ حسین ابن علی فرزند رسول ہے، کسی خارجی نے خروج نہیں کیا ہے. اس نے وقت کہ یہ حسین کی زکاة، یہ ہے زکاة حسین. بس دو فکری اور عرض کر لوں، یہ حسین ہے اور وہ زین العابدین. حسین نے کیسے کیسے نمازیں پڑھی، کیسے کیسے زکاة دی، اور وہ زین العابدین ہے. جناب زین العابدین نے کیسی زکاة دی ہیں اور کیسے حالات میں نماز پڑھی ہے. میں مسلسل گزارش کرتا ہوں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توپ پہن کر ایک وقت نہیں، ایک دن نہیں، کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک مسلسل نمازیں پڑھنا، یہ زین العابدین کا کارنامہ تھا. اور کس موقع پر سرکار نے زکاة دی ہے؟ آج پہلی سفر ہے، پہلی سفر وہ تاریخ ہے جب کربلا کا لٹا ہوا قافلہ شام میں داخل ہوا. اجرکم علی اللہ، شام میں یہ قافلہ داخل ہوا تو بیوی نے جب دربار یزید میں داخلے کی منزل تھی تو ایک مرتبہ بھتیجے کو پھر بلایا، کہا کوشش کر کے دیکھو بیٹا یہ ہمیں اس کیفیت میں دربار میں نہ لے جائے. ان سے کہو چادر کا اہتمام کر دیں. جناب امام زین العابدین اسی فکر میں تھے کہ رسول کا ایک صحابی قریب آیا، اس نے کہا السلام علیک ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ پر سلام ہو. جناب امام زین العابدین نے پہچانا، کہا سہل تم میرے نانا کے صحابی ہو، میری خاطر سے ایک کام کرو گے، تمہارے پاس کچھ پیسہ ہے، کچھ درہم و دینار ہے؟ کہا ان ظالمین کو یہ زکاة دے دو اور ان سے کہو ہماری ماں پھوپھیوں کے لیے چادر کا اہتمام کرنے. عزیزو بس آج امام کی شہادت نہیں پڑھ سکتا، آخری میں خلاص کر رہا ہوں. امام زین العابدین کی فرمائش پر سہل نے جو کچھ ان کے پاس موجود تھا ظالمین کو دیا. ظالمین نے چادر دی اور جیسے ہی بیویوں نے چاہا کہ